اچھا جسٹس صاحب، جب یہ سب کچھ ہوا تو آپ تو بڑے دل سے کام کر رہے تھے، اور آپ تو ایز اے جج نہیں بلکہ بالکل آپ سمجھتے تھے کہ یہ جو پارٹی ہے جو اس وقت پاکستان کے مسائل ہیں، ایک نوجوان یوتھ کی پارٹی ہے اور ایک کلین پارٹی ہے اور ایک تھرڈ آپشن عوام کے پاس آنا چاہیے. لیکن جب یہ ہوا اور اس کے بعد کوئی اس پر کاروائی نہیں ہوئی تو ایز اے انڈیویجول آپ ہرٹ تو ظاہری بات ہے ہوئے ہوں گے، لیکن کیا آپ کو لگا کہ یہ کرنے سے آپ کو سائیڈ لائن کر دیا گیا، آپ کو الٹا وکٹمائز کیا گیا؟ یعنی وہ تو بڑے پاورفل لوگ تھے جو پیسوں کے زور پر اپنے عہدوں پر آتے ہیں، تو انہوں نے بھی کافی کوشش کی ہوگی کہ اب آپ کو بالکل سائیڈ لائن کر دیا جائے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ میرا تو ذاتی انٹرسٹ کسی نوعیت کا نہیں تھا. میں نے پارٹی میں آفر کے باوجود کوئی عہدہ ایکسیپٹ نہیں کیا، لیکن بہرحال میری بات سنی جاتی تھی، رسپیکٹ اس کی دی جاتی تھی. تو مجھے سائیڈ لائن کسی نے کیا کرنا تھا، لیکن یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں دیکھ کر کے ڈس اپوائنٹمنٹ ضروری ہوئی، اور پھر آئی تھنک ود ان اباؤٹ ایئرس ٹائم میں نے پارٹی سے استعفیٰ دے دیا اور میں الگ ہو گیا. ٹھیک. اچھا جسٹس صاحب، ابھی تحریک انصاف جس ڈگر پر آپ پہنچی ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اس وقت یہ چیزیں ریکٹیفائی کر دی جاتی تو آج اس کو تو ہم بند گلی بھی نہیں کہہ سکتے، مطلب 90% سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ چھوڑ کے چلی گئی، اور ان میں وہ لوگ سب سے پہلے چھوڑ کے گئے ہیں جو پیسے استعمال کر کے انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن میں سامنے آئے تھے. تو کیا آج کچھ مطلب سچویشن ڈیفرنٹ ہوتی آپ کی نظر میں؟ دیکھیں، یہ تو تاریخ کے افس ہیں، ان کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے، لیکن ایک بنیادی بات یہ ہے کہ اگر آپ اصولوں کے اوپر چلتے ہیں اور آپ کے معاملات ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں تو پھر اس کا لازمی نتیجہ کامیابی ہوتی ہے، کنٹینیوٹی ہوتی ہے، کریڈیبلٹی ہوتی ہے. اور اگر خدا نخواستہ ڈیویشن ہو تو پھر نتائج بالکل اس سے مختلف ہوتے ہیں. تو اگر تو ان باتوں پر عمل کیا جاتا اور یہ دیکھا جاتا کہ لانگ ٹرم میں ان کے بڑے فوائد ہیں، لیکن ویسٹڈ انٹرسٹ پاکستان میں بڑا ویل انٹرنچڈ ہے، اور پی ٹی آئی کا تو کہنا ہی کیا ہے. کون سی پولیٹیکل پارٹی ایسی ہے اس ملک میں جہاں پر کہ ویسٹڈ انٹرسٹ انٹرنچ نہ ہو، اور جہاں پر تمام کام جو ہیں وہ ذاتی مفادات کے لیے نہ ہو رہے ہیں.